اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد. آج ہماری گفتگو الثالث یعنی تیسرے حکم میں ہے. ہماری گفتگو چل رہی ہے احکام اموات کے بارے میں. پہلا حالت احتضار اور دوسرا غسل اور تیسرا جو ہے تیسرا حکم کہیے وہ تکفین کے بارے میں ہے میت کی. الثالث فی تکفین ہے. تیسرا جو ہے وہ میت کی تکفین کے بارے میں ہے. وَيَجِبُ أَن يُكَفَّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَقْطَاعٍ. واجب ہے کہ میت کو کفن پہنایا جائے, کفن دیا جائے 3 پارچوں میں. اقطاع یعنی قطع یعنی پارچہ. ثلاثہ اقطاع یعنی 3 قطعے یعنی 3 پارچے. کون کون سے؟ معزر و قمیص و ازار, پیراہن, لنگی اور چادر. وَيُجْزِي یہ کیا ہے؟ واجب ہے. واجب ہے کہ میت کو 3 کپڑوں میں 3 پارچوں میں یا 3 پارچوں کا کفن دیا جائے 3 کپڑوں سے, پیراہن, لنگی اور چادر. وَيُجْزِي عِنْدَ ضرورت قطعہ, اور ضرورت کے وقت 1 قطعہ بھی کافی ہے. یجزی یعنی کافی ہے. عند ضرورت کے وقت قطعہ 1 قطعہ بھی کافی, 1 پارچہ بھی کافی ہے. واجب کتنا ہے؟ 3. لیکن اگر مجبوری ہے, کوئی پریشانی ہے, یعنی نہیں مل رہا ہے, ممکن نہیں ہے, تو پھر اگر 1 بھی مل جائے تو 1 ہی کافی ہے. وَلَا يَجُوزُ التَّكْفِينُ بِالْحَرِيرِ. کہہ رہے ہیں کہ جائز نہیں ہے ریشم کا کفن دینا, بلکہ کفن قطن کا ہونا چاہیے, روئی کا ہونا چاہیے, سوتی ہونا چاہیے. حریر کا جائز نہیں ہے. حریر یعنی ریشم. یہ بالحریر یعنی جائز نہیں ہے کفن دینا حریر ریشم کا, چاہے میت مرد کی ہو یا عورت کی ہو. میت چاہے مرد کی ہو چاہے عورت کی ہو, جائز نہیں ہے. کیا ہے کہ حریر کا. وَيَجِبُ أَن يَمْسَحَ مَسَاجِدَهُ بِمَا تَيَسَّرَ مِنَ الْكَافُورِ. اور واجب ہے ملنا, لگانا اعضائے 7 کو یا اعضائے سجدہ کو کافور. واجب ہے یعنی حنوط جسے کہا جاتا ہے, حنوط کا کرنا واجب ہے اعضائے 7 پر. کس چیز سے؟ کافور سے. إِلَّا أَن يَكُونَ الْمَيِّتُ مُحْرِمًا, سوائے اس کے کہ میت حالت احرام میں ہو. اگر میت حالت احرام میں ہے, حالت احرام میں کیا مطلب؟ یعنی وہ انسان کہ جو حج کے لیے گیا ہوا ہے اور وہ خدا نخواستہ وہاں پر جانے کے بعد, احرام باندھنے کے بعد دنیا سے رخصت ہو جائے. بہرحال موت برحق ہے, وہ کسی وقت بھی آ سکتی ہے, کہیں بھی آ سکتی ہے, لیکن اللہ سے دعا ہے کہ اللہ بیچارے انسان کی تمنا ہوتی ہے, حج کے لیے وہ آیا ہے, لیکن اللہ کا حکم ہے, وہ الگ چیز ہے. بہرحال تو اگر کوئی انسان حالت احرام میں
دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کے لیے یعنی کافور دینا یعنی اسے حنوط کرنا یہ ہے وہ نہیں ہے. اور غیر محرم کے لیے یعنی واجب ہے. فلا یقربہ الکافور یقربہ الکافور کافور اس کے پاس نہیں لایا جائے گا یعنی اس کو کافور نہیں لایا جائے گا. وَأَقَلُّ الْفَضْلِ فِي مِقْدَارِ درہم اور جو اقل فضیلت ہے مقدار کافور میں یعنی کافور کتنا ہونا چاہیے کہہ رہے ہیں کہ وہ 1 درہم اقل ہے کم سے کم جو فضل ہے فضیلت ہے وہ 1 درہم اقل. وَأَفْضَلُ مِنْهُ 4 دراہم اور اس سے افضل ہے بہتر ہے کہ 4 درہم ہو. وَأَكْمَلُهُ 13 اور اکمل ترین کتنا ہے 13 درہمن و ثلثان تقریباً 14.25 درہم یعنی. صحیح. وَأَكْمَلُهُ 13 درہمن و ثلثان یعنی 2 ثلث تقریباً 14.25 درہم. وَعِنْدَ الضَّرُورَةِ يُدْفَنُ بِغَيْرِ کافور اور ضرورت کے وقت دفن کر دیا جائے گا بغیر کافوری کے. ضرورت کے وقت نہیں یعنی ممکن نہیں کافور ملنا مثلا کافور نہیں ملا نہیں پایا جا رہا کافور کیا کرے انسان تو ظاہر ہے تو پھر بغیر کافور کے ہی دفن کر دیا جائے گا. وَلَا يَجُوزُ جائز نہیں ہے تُطَيِّبُهُ بِغَيْرِ الْكَافُورِ وَالزَّرِيرَةِ اور جائز نہیں ہے کہ اس کو خوشبو لگائی جائے کافور کے علاوہ اور زریرے کے علاوہ. زریرہ یعنی گھاس پھوس ہوتی ہے یا جڑی بوٹی ہوتی ہے کوئی جو مٹی کے علاقے میں ہوتی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ زریرے کے علاوہ اس کو خوشبو لگانا یا کافور کے علاوہ خوشبو لگانا جائز نہیں ہے. کہہ رہے ہیں کہ یہ واجبات تھے جو بتائیں. وَسُنَنُ هَذَا الْقِسْمِ اور اس قسم کے مستحبات کہہ رہے ہیں ان یغتسل الغاسل قبل تکفینہ جس انسان نے غسل دیا ہے کسی میت کو اس کے لیے مستحب ہے کہ پہلے وہ غسل کر لے بعد میں اسے کفن پہنائے. یعنی جس نے غسل دیا ہے وہ غسل کرے مستحب ہے اور کفن بعد میں پہنائے. او یتوضا وضوء الصلاۃ یا وضو کر لے وہ نماز کے لیے. تو مستحب ہے مرد کے لیے یعنی یمنی چادر کہ جو مثلا احمر ہوتی ہے لال ہوتی ہے کلر کے اعتبار سے لال ہوتی ہے اور اس کو عبریہ یا عبریہ جو کہا گیا ہے بکسر العین و فتحہ یہ کیونکہ نسبت دی گئی ہے ایک بلدہ یعنی قصبہ نما ایک چھوٹا شہر ہے یا شہر ہے وہاں کا علاقہ ہے اس کی وجہ سے اس کو نسبت دی گئی ہے وہاں کے یعنی عبریہ یا عبریہ جو کہا گیا ہے. تو یہ دینا مرد کے لیے کیا ہے مستحب ہے. غیر مترزت بالذہب اور اس پر یعنی سونے کے تاروں سے وہ بنی نہ گئی ہو. وَخِرْقَةٌ لِفَخْذَيْهِ وَيَكُونُ طُولُهَا 3 أذرع وَنِصْفًا اور مستحب ہے ایک ران پیچ یعنی وہ ایک کپڑا کہ جو اس کے دونوں رانوں پر لپیٹا جائے گا اور اس کی لمبائی جو ہے وہ 3 أذرع 3.5 أذرع
ازرا سلاست ازرع و نصف، تین ساڑھے تین یعنی ساڑھے تین جو ہے وہ ہاتھ کی، وہ ساڑھے تین ہاتھ کی اس کی لمبائی، فی عرض شبرن تقریباً، چوڑائی میں ایک بالشت تقریباً، لمبائی ساڑھے تین ہاتھ اور عرض میں یعنی چوڑائی میں ایک بالشت، لمبائی ساڑھے تین ہاتھ، ازرو کونے کو کونے تک کہتے ہیں، ساڑھے تین ہاتھ اور چوڑائی ایک بالشت، وَيَشُدُّ طَرَفَهَا عَلَى حَقَبَيْهِ، اور اس کے دونوں طرفوں کو باندھ دیا جائے گا اس کی حقبہ یعنی یہاں اوپر جو ہے پیٹ کے ادھر جو ہے باندھ دیا جائے گا، اور اس کو باندھا جائے گا، لپیٹا جائے گا، وَيَلُفُّ بِمَا اسْتَرْسَلَ مِنْهَا فَخَذَاهُ، اور اس کو لپیٹے اس طریقے سے کہ وہ پہنچ جائے اس کے یعنی رانوں کی طرف، رانوں پر اس کو لپیٹیں گے، لفن شدیدن، اچھی طریقے سے لپیٹیں گے، ٹائٹ طریقے سے لپیٹیں گے، بعد ان یجعل بین الیتیہ شیء من القطن، اور اس کے بعد یعنی کیا ہے پہلے دونوں ان یجعل بین الیتیہ دونوں ٹولوں کے درمیان، یعنی یہ کہا جائے کہ اس کے یعنی پائخانے کے مقام کی جگہ، یعنی پائخانے کی جگہ جو ہے وہ اس پہ قطن رکھیں گے، روئی کو رکھ دیں گے اس جگہ پر، بین لیتے ہیں دونوں ٹولوں کے درمیان قطن کو رکھیں گے، روئی رکھیں گے، وَإِنْ خُشِيَ خُرُوجُ شَيْءٍ، اگر کوئی یعنی خطرہ ہو، ڈر ہو کسی شے کے نکلنے کا، فَلَا بَأْسَ أَنْ يُحْشَى فِي دُبُرِهِ قُطْنًا، اور اس کے یعنی پائخانے کے مقام میں پہ یعنی روئی کو مثلا رکھ دیا جائے، ٹھیک، تو کوئی حرج نہیں ہے، وَأَمَامَةُ يُعَمَّمُ بِهَا مُحَنَّكًا، اور اس کو امامہ پہنایا جائے گا تحت الحنک کے ساتھ، حنک کے ساتھ جو ہے امامہ تحت الحنک اس کو پہنایا جائے گا، یعنی مستحب ہے، یلف راسہ بہا لفن، جیسے یعنی امامہ جیسے پہنائیں گے کہ اس کے سر پر لپیٹا جائے گا، یلف راسہ بہا، امامے کو اس کے سر پر لپیٹا جائے گا، لفن یعنی باقاعدہ لپیٹا جائے گا، وَيُخْرَجُ طَرَفَهَا مِنْ تَحْتِ الْحَنَاقِ، اور دونوں طرف جو ہے اس کو یعنی نکالا جائے گا، یعنی ایسے گردن کے یہاں کو سے نکالا جائے گا اس کے طرف کو، وَيُلْقَيَانِ عَلَى صَدْرِهِ، اور دونوں جو ہیں وہ کہاں ڈالے جائیں گے اس کے سینے پر، یعنی یہاں پر جو نکال دیں گے اور سینے پر جو ہے اسے ڈال دیں گے، واضح؟ چلیں تو آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ باقی کل ہوگا۔ تو یہ ہم نے مستحبات بتائے ہیں اس کے کہ غسل کرنے والا انسان جو غسل دینے والا انسان ہے وہ پہلے غسل کر لے، اس کے بعد کفن پہنائے، مستحب ہے، یا وضو کر لے، اور عورت کے لیے مرد کے لیے زیادہ کیا جائے گا ایک یعنی یمنی چادر، اور جو مثلا ایسی چادر کہ جو سونے کے تاروں سے مثلا نہ بنی ہوئی ہو، بلکہ ایک خاص چادر ہے، وَخِرْقَةٌ لِفَخْذَيْهِ، اور ایک مثلا پارچہ جو ہے وہ اس کو رانوں پر لپیٹا جائے گا، اس کے طول جو ہے لمبائی 3.5 ہاتھ، چوڑائی ایک مثلا بالشت، اس کو اس کے پسلی یعنی یہاں پر جو ہے پیٹ کے نزدیک جو ہے لپیٹ دیا جائے گا، اور پھر اس کو اس کی رانوں پر لپیٹا جائے گا، لفن شدیدہ یعنی ٹائٹ کر کے صحیح طریقے سے، اور اس کے دونوں اس سے پہلے اس کے جو ہے یعنی دونوں کلیوں کے درمیان، کولوں کے درمیان روئی رکھی جائے گی، اور کسی کی کے کل اگر خوف ہو رہا تو کوئی عرض نہیں ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ یعنی دونوں کولوں کے بیچ میں روئی رکھ دی جائے، اور امامہ لگایا جائے تحت العنق، مرد کے لیے ہے سب یہ، یعنی یہ مرد کے لیے امامہ تحت العنق، اور اس کو سر پر لپیٹا جائے گا، اور اس کے دونوں سرے جو ہیں وہ اس کے سینے پر ڈال دیے جائیں گے۔
خیر آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ کل آئے گا. والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ.